تو آپ کو لوگ ایز اے IRS آفیسر, ایز یور کنٹریبیوشن ان سچر, آپ کی جو NGOs آپ نے جو بنائی ہیں اور اس کا کنٹریبیوشن سے تو بہت لوگ شاید جانتے ہوں گے, لیکن ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ وہ جرنی کہاں سے شروع ہوتی ہے, کیوں آپ کو یہ کویسچنز امپورٹنٹ لگتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جب آپ ایز این آفیسر جوائن کرتے ہیں تو وہ جو سسٹم کو آپ اندر سے دیکھ رہے ہیں, کیا گیپس آپ کو لگتے ہیں جو کمیونٹی فیس کر رہا ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم سالو کر سکتا ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاید سسٹم سالو نہیں کر سکتا, جو آپ ٹیک اپ کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو بہت شکریہ, آپ نے ملاقات کا پروگرام بنایا, بڑا اچھا لگا. دوسری چیز جو مجھے آپ کو عرض کرنی ہے, جو آپ نے سوال پوچھا اس کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ پہلے یعنی کہ آزادی کے بعد سے لے کر کے 2014 تک ایک فیز تھا, اور 2014 کے بعد سے اب تک کا آئندہ کا آپ کا دوسرا فیز ہے. تو ایون زیادہ تر جو ریلیونٹ آسپیکٹس ہیں مسلم لائف ان انڈیا کے, اس میں یہ کہوں گا آپ کو کہ ان دونوں فیزز میں بہت کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اچھا, ہاں, آپ اگر غور کریں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پہلے بس اتنا تھا کہ آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے, لیکن یہ کہ زیادتی کی جا رہی پہلے بھی تھی جی, اور اس کی میں سمجھتا ہوں معقول وجہ ہے, کیونکہ 800 سال تک مسلمانوں نے راج کیا, اور اس کے بعد 200 سال تک انگریزوں کے راج کے دوران جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ان کی چونکہ رہی, اس میں بھی ویلین آف پیس مسلمان ہی تھے. اور 1000 سال جب گزر گئے اس کے بعد پھر مسلمان ملک کا ایک حصہ لے کے الگ ہو گئے. جی, یہ جو فیکٹرز ہیں نا, ان تینوں فیکٹرز کی بنیاد کے اوپر آج کا جو غیر مسلم ہے ہندوستان میں, وہ اگر پریجوڈسڈ مسلمانوں سے نہ ہو تو یہ بڑی نیچرل غیر فطری بات ہے, کیونکہ 1000 سال کا بیگیج ہے. جب اس وقت بھی 800 سال جب تھے, جب مسلمانوں کی حکومت تھی, اس وقت بھی مسلمان بہت مائنورٹی میں تھے, لیکن رول کر رہے تھے. ظاہر ہے اگر میجورٹی کے اوپر مائنورٹی رول کر رہی ہے تو ان کا ذہن کیسا چلے گا, جنریشن آفٹر جنریشن. یہ اس کا اثر آگے تک آیا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ بہت پہلے کی بات ہے, میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جب, تو میرے ساتھیوں میں سے ایک بہت اچھے ہمارے ہندو دوست ہیں, پنکج شرما, ابھی بھی بڑی دوستی ہے ان سے, بڑے تعلقات ہیں خاندانی مراد سے. انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ بہت مذاق میں بتایا تھا, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا تھا ہمارے ہاں باتھ روم کو فیملی میں شروع سے ہی پاکستان کہا جاتا ہے. تو یہ اسی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسی فیلنگ کا ایک مینیفیسٹیشن ہے, جبکہ BJP سنگھ پریوار کہیں دور دور تک نہیں تھی اس وقت, سننے میں نہیں آتا, لیکن تب بھی ایسا تھا. تو وہ سمجھنے کی بڑا ضرورت ہے. لیکن شروع کے جو وہ سال تھے 1947 سے لے کر کے اور 2014 تک, اس میں مسلمان غنودگی میں رہے. غنودگی میں اس طرح سے رہے کہ اپنی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو عزت سماج میں ہونی چاہیے وہ چل رہی ہے, اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ عہدوں کے اوپر بیٹھے بھی ہیں, چاہے وہ انسگنیفیکنٹ ہی ہوں, لیکن کچھ لوگ نظر آتے ہیں عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر. اور ہماری لوک سبھا میں بھی تھوڑی بہت نمائندگی ہے. حالانکہ جو بات میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بہت فرق نہیں ہے, آپ پہلی لوک سبھا 1952 کی تھی, تب سے لے کر کے اب تک کر لیجئے, تو جو وہ ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن, اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم 77 مسلمس ہونے چاہیے لوک سبھا میں آؤٹ آف 542. جی, لیکن ایوریج 25 سے اوپر کبھی نہیں بڑھا. ایوریج جی, ایک سال میں وہ تھوڑا سا بڑھے تھے, لیکن ایوریج اگر آپ دیکھیں تو 25 سے اس سے کم رہا ہے. وہ بھی 80s میں کیونکہ ایک ماحول چلا تھا, اور اس میں ہاں, تو اس میں بڑا پورشن تو 2014 سے پہلے کا تھا. جی جی. تو اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اپنی کمی تھی,
کیونکہ انہوں نے اس پہ علامہ اقبال کے اس مصرعے پہ عمل نہیں کیا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. وہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا کرتے رہے، جو جن کو تھوڑے تھوڑے عہدے مل گئے، لیکن ایک موومنٹ کے طور پر کہ انٹرنلی امپاور کرنا ہے کمیونٹی کو اپنے کو سوچ سمجھ کر کے، وہ کوئی کسی نے کیا نہیں. حالانکہ اگر آپ غور کریں آج بھی اتنے جو غیر مثبت حالات ہیں اس وقت، اس میں بھی میرا خیال یہ ہے، بہت قوی خیال، کہ مسلم سماج جو ہے ہندوستان کا وہ اندرونی طور پہ خود کفیل ہے، انٹرنلی سیلف سفیشینٹ ہے ابھی بھی. دا اونلی تھنگ از دیٹ وی آر ناٹ گڈ مسلمس. ہاں، اگر ہم سمجھ لیں کہ دین کا پیغام کیا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں کسی حد تک بھی، تو وی آر انٹرنلی سیلف سفیشینٹ اینڈ ان فیکٹ وی کین ٹیک کیئر آف آور سیلف اینڈ وی کین ٹیک کیئر آف ادرس آلسو. دا اونلی تھنگ کہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں. بہت ابھی اور ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. لیکن آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ جو میرا پہلی زندگی رہی اور اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ سروس جوائن کی اور اس میں رہا. سب گورنمنٹ سروس میں آپ اس سے پہلے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بتائیے، کیونکہ اس سے ہلکا سا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی میرے والد صاحب اوریجنلی جو جائز کے تھے، لیکن یہ کہ پھر وہاں انہیں میرے دادا صاحب جو ہیں بہرائچ شفٹ ہو گئے، وہاں وہ حکیم تھے. اور ہمارے والد صاحب جو ہے وکیل تھے، علی یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے LLB کیا تھا 1927 میں، اور پھر واپس بہرائچ جا کر کے انہوں نے وکالت شروع کی تھی. ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک موقع بعد میں آیا تھا جب انہوں نے یہ سوچا کہ میں بجائے بہرائچ کے لکھنؤ شفٹ ہو جاؤں، بڑا شہر ہے، دارالسلطنت ہے UP کا. لیکن ان کی والدہ نے ہماری دادی صاحبہ نے ان سے، ہماری دادی صاحبہ نے ان سے یہ کہا کہ تم جاؤ بیٹا، میں تو یہیں رہوں گا. تو اس وجہ سے وہ نہیں گئے، انہوں نے بدل دیا اپنے، پوری زندگی بہرائچ میں ہی رہے. خیر وہ بہت کامیاب وکیل تھے. ہمیں تو ہمیشہ یہی یاد ہے کہ وہ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہے، بڑی عزت ہوتی تھی ان کے وغیرہ وغیرہ. لیکن ساتھ ساتھ ان کا دینی رجحان بہت زیادہ تھا. بہت. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی بالکل، یعنی کہ آخر میں جب وہ 1975 میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو مسقط ہوتے ہوئے گئے تھے، چونکہ وہاں پر میرے ایک بڑے بھائی اور ایک چھوٹے بھائی رہتے تھے. اچھا. ان کے ساتھ پاس ایک مہینہ گزار کر کے وہیں سے پھر بڑے بھائی میرے ناصر صاحب ان کے ساتھ چلے گئے تھے. اور پھر حج ختم ہوا اور اس کے 5 دن کا، اور اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد لیٹے اور وہیں پہ انتقال ہو گیا. تو وہیں مدفون ہے جنت. اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، میں 3 سال کا تھا، اور یہ میرے والد کا ہوا تو اس میں 25 سال کا تھا. بہرحال لیکن یہ کہ ان 25 سالوں میں انہوں نے اس قدر عمدہ ہم لوگ کی تربیت کی، سب کی. تو 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنا باجماعت، اور صبح قرآن اور یہ وہ، اور انگریزی اور ہندی اور اردو اور سائنس، ہر چیز کے ٹیچر الگ رکھے، میتھمیٹکس کے ٹیچر الگ رکھے، خود جو پڑھا سکتے تو خود پڑھاتے تھے. ہوم اسکولنگ ہے آپ کی؟ ہاں ہوم اسکولنگ ہے؟ نہیں گورنمنٹ. ہمارے مونٹیسری اسکول میں ہماری پرائمری ٹیچنگ، وہ بھی لرننگ، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ انٹر کالج بہرائچ میں 6 سے لے کے 12ویں تک. لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ ایکسٹرا محنت چھٹی کے دن 8-8 10-10 گھنٹے ہم لوگ کو پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے. تو بہرحال اور اقبال کے اشعار بڑے یاد کروانا، اور یا لائن سے کھڑے ہو کر کے جو ہے کورس میں پڑھنا، اور نظمیں اقبال کی، اور اس کے معنی سمجھانا اور سمجھنا، اور اخبار پہ روز توجہ دینا، اور بڑا ٹائم لگانا، اخبار پڑھوانا، ہینڈ رائٹنگ صحیح کروانا. یہ سب وہ ہمارے ساتھ اور بڑا احسان ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگ کو بڑا فائدہ ہوا ہمیشہ ہی. تو اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں ایک فائدہ تو میرا یہ ہوا، اور جو ان کی تعلیم تھی کہ جب میری سروس میں ہو گیا، میں گورنمنٹ آف انڈیا میں آ گیا، اور اس کے بعد 4 سال کے بعد پہلا وہ ہوتا ہے پروموشن. تو میرا آل انڈیا جو وہ تھی لسٹنگ UPSC کی، اس میں 27واں نمبر تھا اس سال 1977 بیچ میں. لیکن جب میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ سب کے ساتھ میرا بھی عزت سے پروموشن ہو جائے. تو جب لسٹ نکلی تو 27 کے بجائے میرا نام نمبر 1 پہ تھا.
تو آئی سپرسیڈڈ 26. تو میں نے پھر میں گیا منسٹری آف پرسونل میں گورنمنٹ آف انڈیا میں پوچھنے کے لیے کہ یہ ہوا کیا، کیسے ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ رول اس وقت یہی تھا، پتہ نہیں. رول یہ ہے کہ اگر پچھلے 5 سالوں میں آپ کے رپورٹنگ آفیسر اور ان کے رپورٹنگ یعنی کہ ہمارا ریویوئنگ آفیسر، یہ 5 سال میں 10 آفیسر ہو گئے. اگر ان سب لوگوں نے یہ آپ کو کہا ہے کہ آپ آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر ہیں تو گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو اٹھا کے اوپر بٹھائے. تو وہ سب کیسے ہوا، کیوں آیا؟ میں نے سوچا کہ میں نے کیا ایسی خاص بات کی جو لوگ دوسرے لوگوں نے نہیں کی. تو علاوہ اس کے کہ کام میں اپنی 100% نہیں بلکہ 102% ڈیڈیکیشن، پلس جو تعلقات انٹر پرسنل ریلیشن سے اپنے کولیگ سے بھی، اپنے سینئر سے بھی، اپنے جونیئر سے بھی، سب سے، اور وہ سب سیکھنے کو ملا تھا میں والد صاحب سے. تو وہ اس کے علاوہ اور میں آپ کو عرض کروں کہ 2 چیزیں ان کی مجھے اور بھی یاد ہیں کہ ایک تو انہوں نے اسکول قائم کی ہے. اچھا جی، پہلے سے سلسلہ ہے. جی الحمدللہ. اور انہوں نے ایک چیریٹی قائم کی تھی، اس کا نام تو کچھ نہیں رکھا تھا، اور اپنا ہی اکاؤنٹ ایک الگ سے کھول لیا تھا اسے. تو اتنا زیادہ لوگ ان سے متاثر تھے، اور تو وہ کہتے تھے آپ مجھے اتنے پیسے دے دیجیے. تو انہوں نے کہا ہاں وکیل صاحب کیوں نہیں، جتنے پیسے کہتے تھے. تو بڑا میٹیکولس اس کا حساب رکھنا، ظاہر اپنے اور اللہ کے بیچ میں تھا وہ. اور جس کی ضرورت ہو اس کو چپ چاپ خاموشی سے کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے اس کی وہ اتنی بری مدد کر دینا، اس کی جیسی ضرورت ہوئی یہ وہ کرتے تھے. آج کل یہ مسنگ ہے، جو دے رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ دکھا کے دے رہا ہے فوٹو کے ساتھ. جی تو وہ یہ دونوں چیزیں ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ایک طرح سے. تو اس طرح سے وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. 12th وہاں سے پاس کیا یو پی بورڈ سے، اور اس کے بعد پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہاں سے BSc آنرس فزکس. پھر آئی سوئچڈ اوور ٹو پولیٹیکل سائنس MA، کیونکہ ہمیں سول سروسز میں بیٹھنا تھا، اور سول سروسز میں سلیکشن بھی ہو گیا. وہاں پر پروفیسر حقی صاحب ہمارے ہیڈ تھے. تو ان سے جب میں نے جا کے کہا کہ والد صاحب سے ڈسکس کرنے کے بعد، تو ان سے جا کے کہا کہ بھائی میں تو BSc آنرس فزکس کر چکا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس میں آ جاؤں. یہ ڈیسیجن آپ نے بعد میں لیا کہ سول سروسز میں جانا ہے؟ آفٹر پہلے فزکس کا پہلے آپ کا یہ جو من تھا وہ ہو چکا تھا. جی ہاں. تو پھر جب میں نے پروفیسر حقی صاحب مرحوم سے کہا جا کر کے، وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، تو انہوں نے کہا ارے ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ تم لوگ پڑھے لکھے لوگ کہاں وہاں سائنس میں پھنسے ہو. بہرحال وہاں میرا داخلہ ہو گیا، اور وہاں بھی آئی اسٹوڈ فرسٹ. اور اس کے بعد پھر وہی کمپٹیشن میں بیٹھنا شروع کر دیا. ساتھ ساتھ UGC کی فیلوشپ بھی مل گئی تھی PhD کرنے کی. ہاں وہ بھی کمپلیٹ کر لی الحمدللہ. تو اس کے بعد سول سروسز میں آ گئے.